کی غیبت کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ حضرت جی گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو علماء کا ادب کرنے کی اس طرح تربیت فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 70,000 محنت کرنے والے جو رات بھر محنت کرے اور نوافل ادا کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے جو عابد ہیں، سست عالم دین ان 70,000 لوگوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی گرامی، علماء سو اس میں داخل ہیں، مگر افسوس آج کل بعض لوگ علماء کرام کی عزت نہیں کرتے، سخت کلامی کرتے ہیں، توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ خصوصاً مساجد کی انتظامیہ اکثر و بیشتر امام اور خطیب کی غیبت کرتے رہتے ہیں، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بات بات پر ٹوکتے ہیں۔ تو یہ سب معاملات جو ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ دین سے دوری کی وجہ سے۔ جب ان علماء کرام سے دین سیکھا ہوگا تو ان کا ادب بھی آئے گا، تو جب دین سیکھنا نہیں، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا نہیں، تو پھر ادب کہاں سے نصیب ہوگا؟ حضرت جی گرامی، مجدد کی بھی بڑی شان ہے۔ سب سے پہلے میں وہ حدیث شریف پیش کرتا ہوں جو ابو داؤد شریف میں آتی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک مجدد کو بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا، یعنی دین کو تازہ کرے گا۔ 100 سال کے عرصے میں دین اسلام پر جو گرد و غبار پڑ گئی ہے، مجدد وقت آئے گا، گرد و غبار کو صاف کر دے گا، دین اسلام کو تازہ کر دے گا۔ مجدد دین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر صدی میں ایک مجدد، کبھی 2 اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی صدی کے مجدد ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں مجدد کی نشانی یہ ہے کہ مجدد 2 صدیاں پڑھتا ہے، ایک صدی میں پیدا ہوتا ہے اور اسی صدی میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ جب دوسری صدی آتی ہے تو ہر طرف اس کا نام پہنچ جاتا ہے۔ امام اہل سنت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو جس لحاظ سے بھی دیکھیں، مجددیت کا تاج آپ کی پیشانی پر نور کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔